بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھی، لیکن اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اس کے پاس دنیا کی ہر نعمت تھی مگر اولاد جیسی نعمت سے وہ محروم تھا۔ اس آدمی کا ایک بھتیجا تھا جو نہایت ہی نکما تھا، لیکن وہ آدمی ہر وقت اپنے چچا کو نقصان پہنچانے کی طاق میں رہتا تھا اور اسے قتل کرنے کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ ایک رات اس نے موقع پا کر اس آدمی کو قتل کر دیا اور اس کی تمام جائیداد کا وارث بن بیٹھا اور اس کی لاش کو 2 گاؤں کے درمیان سرحد پر چھوڑ کر واپس گاؤں چلا آیا۔ اور دوسرے دن اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ میرے چچا کا ناحق قتل ہو گیا ہے، مجھے قصاص لینا ہے، ان دونوں گاؤں میں سے کسی نے میرے چچا کو قتل کیا ہے۔ دونوں گاؤں والے بہت پریشان ہوئے اور خود کو بچانے کے لیے ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے تھے، لیکن جب معاملہ کسی صورت نہ ختم ہوا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں پورا واقعہ سنایا۔ وہ لڑکا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، مجھے قصاص چاہیے، دونوں گاؤں میں سے کسی نے میرے چچا کا ناحق قتل کیا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دریافت کیا تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کی زبان مردہ شخص کے جسم پر رکھ دو، تو یہ مردہ شخص اٹھ کر بیٹھ جائے گا اور خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ لیکن قوم بنی اسرائیل بہت ہی ہیلہ باز قوم تھی، وہ ان سے طرح طرح کے سوال کرنے لگی کہ وہ گائے کیسی ہو، ہمیں کوئی خاص نشانی اس کی بتا دیں، وہ موٹی ہونی چاہیے یا پتلی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس کی شکل و صورت کس طرح کی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ نے پوچھا تو حکم ہوا کہ وہ گائے موٹی تازی ہونی چاہیے اور اس سے کسی نے کوئی کام نہ لیا ہو اور وہ زرد رنگ کی ہو۔ اب بنی اسرائیل یہ کہنے لگے، ایسی گائے کہاں سے ملے گی؟ اب ایک فرشتہ ان کے پاس انسانی شکل میں آیا اور کہنے لگا کہ فلاں جگہ ایک گائے ہے جیسی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے آپ لوگوں کو بتائی ہے۔ اور اس گائے کا قصہ یہ تھا کہ وہ ایک یتیم لڑکے کی گائے تھی جو اس کا باپ اسے جنگل میں چھوڑ کر چلا آیا تھا کہ جب میرا بیٹا جوان ہو تو وہ اسے واپس لے جائے۔ وہ لڑکا جوان ہوا تو اس کی ماں نے اسے کہا کہ اس کے باپ نے جنگل میں اس کے لیے ایک گائے چھوڑی ہے تو وہ اسے لینے کے لیے چلا جائے۔ وہ لڑکا گاؤں سے نکلا اور گائے ڈھونڈنے کے لیے اسی جنگل میں چلا گیا اور اسے وہ گائے مل بھی گئی۔ وہ گائے تھی ہی بہت خوبصورت، وہ جیسی گائے اور کہیں نہیں تھی، ویسی گائے تھی جیسی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا۔ اور اس گائے کو پکڑ کر آ رہا تھا کہ راستے میں اسے شیطان ملا۔ اس نے بہت ہیلے بہانے کیے اور اس لڑکے سے وہ گائے لینے چاہی، لیکن اس لڑکے نے نہ مانا اور کہنے لگا، میری ماں نے کہا تھا کہ یہ گائے میری ہے، میں اسے اپنے گھر لے آؤں۔ جب وہ اسے گھر لے آیا تو ماں کہنے لگی، ہمارے پاس خود کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اس گائے کو کیا کھلائیں گے؟ تم ایسا کرو، اس گائے کو 3 اشرفیوں کے بدلے بازار میں بیچ آؤ۔ اور جب لڑکا گائے کو لے کر بازار میں پہنچا تو دیکھا ایک شخص اس سے کہہ رہا تھا کہ یہ گائے مجھے دے دو اور میں تمہیں 6 دینار دوں گا، لیکن اس لڑکے نے کہا کہ میری ماں نے مجھے کہا ہے کہ میں صرف 3 دینار اس کے بدلے لوں،
لہٰذا میں اپنی ماں کے پوچھنے کے بغیر کوئی کام نہیں کروں گا۔ پھر اس شخص نے کہا کہ اپنی ماں سے پوچھ آؤ۔ وہ لڑکا اپنی ماں سے پوچھنے کے لیے چلا گیا۔ ماں نے کہا اگر وہ تمہیں 6 اشرفیاں دے رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ اور جب وہ لڑکا واپس اس شخص کے پاس آیا تو وہ شخص کہنے لگا اب میں تمہیں 6 نہیں 12 اشرفیاں دوں گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے 6 لینی ہے یا جو میری ماں نے کہا ہے اتنی ہی اشرفیاں میں لوں گا۔ اب وہ شخص اس سے کہنے لگا کہ تم ایسا کرو کہ یہ گائے ابھی مت بیچو، بلکہ جب موسیٰ علیہ السلام یہ گائے خریدنے کے لیے آئیں گے تو ان سے کہنا کہ اس گائے کے بدلے انہیں چمڑا بھر کر اشرفیاں دیں، تب وہ گائے بیچے گا۔ یہ فرشتہ دراصل انسانی شکل میں تھا۔ وہ بنی اسرائیل لوگوں کے پاس گیا اور ان سے کہنے لگا کہ وہ گائے وہاں پر موجود ہے جیسی گائے تم ڈھونڈ رہے ہو۔ اور وہ لوگ آئے، انہوں نے اس سے اشرفیوں کے بدلے گائے خرید لی اور آپ کو گائے انہوں نے ذبح کی اور اس کی زبان اس شخص کے اوپر رکھی تو وہ شخص خود ہی بولنے لگا اور کہنے لگا میرا قاتل میرا ہی بھتیجا ہے جس نے مال و دولت کی لالچ میں مجھے قتل کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قصاص کا بدلہ لیا اور اس کا جتنا مال تھا وہ غریبوں میں تقسیم کر دیا۔